سائنس اور بیالوجی کی برطانوی استاد نتالیہ ویلچر کے بازو پر البرٹ آئنسٹائن کا ٹیٹو بنا ہوا ہے۔ ان کے پیروں، کلائیوں، ٹخنوں پر دیگر ٹیٹو بھی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی ٹیٹو بنوائے ہیں ان میں سب سے زیادہ تکلیف انہیں ٹخنوں اور پیر پر ٹیٹو بنوانے میں ہوئی۔ ان کے ایک حالیہ انٹرویو کے مطابق یہ ایک سبق سکھانے کے لیے ہے۔ تکلیف جسم کو خود کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے اور جسم میں موجود اعصاب کا کام تکلیف کا پتہ لگانا ہے۔ نتالیہ ویلچر کا اس بارے میں بات چیت کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ جسم میں اس جگہ ٹیٹو بنوانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جہاں چربی کم ہو اور اعصاب زیادہ ہوں، جیسا کہ پیر اور ٹخنے۔ ویلچر کا کہنا ہے کہ پیروں، ٹخنوں کے علاوہ پنڈی کے اگلے حصے، اس کے علاوہ بغلیں، کندھے اور پسلیاں ٹیٹو بنوانے کے لیے تکلیف کے اعتبار سے حساس جگہیں ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگرچہ ہر شخص کی انفرادی طور پر تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت الگ ہے، اس لیے اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ وہ اس تکلیف کے عمل کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ٹیٹو بنوانے کے عمل کے دوران جسم کے اس حصے کے اعصاب پنکچر ہو جاتے ہیں اور دماغ کو تکلیف کے سگنل بھیجتے ہیں۔ تاہم اس شخص کے ٹیٹو بنواتے وقت تکلیف کا رد عمل کسی بھی دوسرے شخص کے رد عمل سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر شخص میں تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت قطعی دوسروں سے مختلف ہے۔ دنیا کا سب سے قدیم مانا جانے والا ٹیٹو اورجی نامی ممی پر ملا تھا۔ اس ممی کو آئس مین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ممی 1991 میں اطالوی ایلپس کے دور دراز خطے میں دریافت ہوئی اور یہ تقریباً 5000 سال تک برف میں منجمد رہی۔ ویلچر کا کہنا ہے کہ اورجی کے جسم پر ملنے والے ٹیٹو بہت چھوٹے تھے اور یہ بہت مبہم تھے۔ یہ نقطے اور چند لکیریں تھیں۔ ماہر بشریات کے خیال میں یہ آکوپنکچر طریقہ علاج کی کوئی قسم تھی جسے طبی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ ماہر بشریات اس بات پر حیران ہے کہ جلد کے کٹنے سے لگنے والے زخم کیسے بھرے ہوں گے اور یہ مانتے ہیں کہ اس میں مہینوں لگے ہوں گے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ پتھر اور دھات کے زمانے کے درمیان اس وقت یہ سب کچھ کا علم ہونا بڑا حیران کن ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیٹو سب کے لیے اپنی کہانی بتانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ ویلچر ٹیٹو پر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ افسانوی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کیپٹن جیمز کوک 18ویں صدی کے آخر میں بحر الکاہل میں اپنے سمندری سفر کے دوران بہت سے ایسے افراد سے ملے جن کے جسموں پر ٹیٹو تھے۔ ان کے عملے کے 90% اراکین نے اپنے سمندری سفر کے روٹ کی نشاندہی کے لیے اپنے جسموں پر ٹیٹو بنوا رکھے تھے۔ ویلچر کہتی ہیں کہ برطانوی بحریہ کے سپاہیوں کو بھی یہ روایت ورثے میں ملی۔ انہوں نے اپنے سمندری سفروں کے دوران پیشاب اور بازوؤں کا استعمال کرتے ہوئے ٹیٹو بنوانا شروع کر دیے۔ اس کو سمندری سیاہی بھی کہا جاتا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر تک تھامس ایڈیسن کے پرنٹر کی طرز کی ایک ٹیٹو مشین بنائی گئی۔ یہ سن 1875 میں تیار کی گئی تھی۔ تب سے اب تک اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اب بھی جلد میں 1 منٹ میں 50 سے 3000 مرتبہ چھید کرتی ہے۔ جلد جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ یہ جسم کے 50% وزن کے برابر ہے اور اس کی سب سے اوپری سطح ہر 28 دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے میں ٹیٹو کی سیاہی جلد سے اترنے کے ساتھ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ پروفیسر ویلچر یاد کرتی ہیں کہ جلد کی 3 تہیں ہیں جن میں سے اوپری سطح کو ایپیڈرمس، درمیانی سطح کو ڈرمس اور جلد کی نچلی سطح کو ہائپوڈرمس کہتے ہیں۔ جلد کی درمیانی سطح پر خون کی شریانیں، اعصاب اور پٹھے وغیرہ پائے جاتے ہیں، جبکہ سب سے نچلی سطح پر جلد کی چکنائیت والی تہ ہوتی ہے۔ وہ اس بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ٹیٹو کی سیاہی جلد کی دوسری سطح یعنی ڈرمس میں کندھی جاتی ہے، جہاں درد کے پیغام دینے کی ذمہ داری شریانوں اور اعصابوں کو ہوتی ہے۔ جسم سے ٹیٹو اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ جلد کی اوپر والی سطح ان کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ٹیٹو بنوانے کے لیے سیاہی جو جلد کی دوسری سطح ڈرمس میں کندھی جاتی ہے تو آپ کے جسم کو پیغام ملتا ہے کہ اس میں زخم ہو گیا ہے،
تو جسم کا حفاظتی طریقہ کار اس کے لیے وہاں وائٹ بلڈ سیلز کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جو سیاہی کو فوری نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو خون کی روانی میں شامل کر دیتے ہیں. تاہم وہ سیاہی جسم سے نکالنے کے لیے انسانی خلیوں کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ وہیں رہ جاتی ہے، اس لیے ہم اسے جلد کی اوپری سطح کے باوجود دیکھ سکتے ہیں.